نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکات سے ہماری زندگی میں یہ مہینہ ایک دفعہ پھر اپنی رحمتوں سے فگاں کیا۔ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے پر اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور اس کے بعد حضرت آدم کے جنم کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے 1,24,000 پیغمبر اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کہ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے اور کتنا آسان ہے بغیر کسی اضافے کی، بغیر کسی بدعت کے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنے بندوں کی تربیت اور اللہ کے اصول و قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو اصل راستے ہیں ان کے لیے ان کو متعین کیا۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت ہے کیا۔ اس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا یعنی جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ مردود ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا۔ دونوں حدیثوں میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہ خود کیا ہے، نہ اس کا حکم دیا ہے، نہ کسی صحابی کو کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یعنی اسے کرتے ہوئے دیکھ کر اجازت دے دی، وہ تمام کام بدعت ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذان دینے کا طریقہ خود سکھلایا۔ جو اللہ اکبر شروع ہوتی ہے اذان ہماری، اگر کوئی شخص اللہ اکبر سے پہلے درود شریف کا اضافہ کرتا ہے تو وہ دین میں نئی چیز یعنی بدعت ہے۔ اس طرح میت کے اصال ثواب کے لیے بعض امور سنت سے ثابت ہے، مثلا صدقہ، قربانی، حج، استغفار، یہ امور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا یہ بدعت نہیں۔ البتہ قرآن خوانی، سوئم، 10واں 40واں سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ خود اس پر عمل کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے ایسا کیا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، لہذا یہ سارے امور بدعت کہلائیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ نئی چیزوں سے مراد دین میں ثواب سمجھ کر کی جانے والی نئی چیز ہے۔ اس سے مراد دنیا کی کوئی نئی چیزیں یا ایجادات نہیں۔ ریل گاڑی، کار، جہاز وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں تھے۔ یقیناً یہ بات کی نئی چیزیں ہیں لیکن ان کا گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی عمر بھر جہاز پر سواری نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ جہاز پر سواری کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، لہذا دنیاوی ایجادات بدعت کی تعریف میں نہیں آتی۔ جو دنیاوی ایجادات ہیں جو ہم روزمرہ کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں وہ بدعت میں استعمال نہیں آتی۔ بدعت کی مذمت اگر کوئی
حدیث نہ بھی ہوتی، صرف حوض کوثر سے محرومی کی حدیث ہی بدعت کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن بدعت چونکہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز عمل ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس امت کو خبردار فرمایا، اور چند احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ نسائی کی یہ حدیث ہے، بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت کو ترک نہ کر دے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ بخاری اور مسلم دونوں کی مشترکہ حدیث ہے۔ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ مدینہ میں بدعت رائج کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، بخاری اور مسلم۔ انشاءاللہ ہم طویل ہو جائے گا یہ آج کا جو میں نے لیکچر تیار کیا ہے، یہ مستند اسلامی کتب کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ بدعت کے اوپر آج ہی کے دن میں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، بدعت سے بچے، کوئی بھی دین میں ایسا کام مت کرے جو دین میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ایک اسٹرینتھ رکھی ہے، اگر اس کے اندر 10 کلو یا 20 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہے تو اس کو اپنے اوپر 1 من وزن لادنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین میں مت اضافہ کیجیے، جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت سے ریلیٹڈ ہے، جو کام آل بیت نے کیے، خواہ آپ کسی بھی مسلک سے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور برحق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اسی پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی اور محدود ہے۔ معصیت مسلمان آپ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اربوں خربوں سالوں کی ہے، لہٰذا اس چھوٹی سی 50 سے 100 سالہ زندگی کے لیے اربوں سال کی زندگی، خربوں سال کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کا نقصان نہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔